آج ہم جس اہم نقطے پہ بات کریں گے یہ اتنا اہم نقطہ ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ آپ کو زندگی میں ملتے ہیں، ان سے آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا نقطہ نظر اور عقیدہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اور وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ جس طرح ہم زندگی میں اپنے اچھے استاد کو پسند کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ماں باپ کی بات سنتے ہیں، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، اولاد ہو، ان کی بات سنتے ہیں، اگر وہ اچھی بات کریں تو ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں اور جس چیز کا ہم نے حساب بھی دینا ہے وہ ہے تقلید، کہ ہم تقلید کس کی کر رہے ہیں۔ کیا ہم آیا کسی ایسے سیاستدان کی تقلید کر رہے ہیں جو ہمیں بظاہر تو ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اللہ جانے کہ وہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، یا ہم کسی ایسے استاد کی یا کسی ایسے دوست کی تقلید کر رہے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کس چیز کا حکم دیا ہے، اور اس سے فرق کتنا واضح ہو جاتا ہے کہ قیامت کے روز بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے اللہ کے رسول کی پیروی کی، تقلید کی، اور کس نے نہیں کی، یعنی کہ کون سے لوگ مسلمان ہیں اور کون سے نہیں۔ انفارچونیٹلی اس وقت بھی میں اپنے ملک کی اگر بات کروں، اپنے لوگوں کی بات کروں، جب آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ تقلید بجائے اللہ کے رسول کی کرنے کی کسی ایسے بندے کی کرتے ہیں جو اس زمانے میں ظاہر بات ہے عام لوگ ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، عموماً و بیشتر ہمارے جیسے ملک میں سیاستدان ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں، ان کی وہ اندھی تقلید کرتے ہیں، اور اس قدر کرتے ہیں کہ ان کو ان کے گناہ نظر نہیں آتے، بلکہ گناہ کی جگہ وہ اس کو تعریف میں بیان کر رہے تھے۔ ہمیں جو حکم ہے بحیثیت مسلمان وہ ہے کہ ہم تقلید ضرور کریں، لیکن اللہ کے رسول کی کریں۔ اس کے بعد ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس کے بعد جتنے بھی بزرگ ہیں یا جتنے بھی اعلیٰ اور نیک لوگ ہیں وہ بھی انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی اور نیک انسان کی بھی تقلید کریں گے جو کہ انہی اسی رستے پہ ہو، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو بیسیکلی وہ وہی بات کر رہے ہوں گے جو اللہ کے رسول نے بتائی۔ تو ایسا نہ ہو کہ تقلید کے چکر میں ہم اسلام سے باہر ہو جائیں اور قیامت والے دن ہم یہ ثابت ہی نہ کر سکیں کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ کیونکہ اگر یہ نظر آئے گا کہ بس بحیثیت ظاہری طور پہ تو یہ مسلمان تھے اور یہ کہتے بھی تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن یہ تقلید ان لوگوں کی کرتے تھے جو دین اسلام کو بظاہر تو تھے لیکن حقیقت میں نہیں تھے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 44 میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کے پر زور دیا ہے، ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اس ایک آیت پہ فوکس کرنے کی۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کیا کہ جنہوں نے ہمارے دیے ہوئے نظام کے مطابق نظام چلایا وہ تو مطلب ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے ہمارے دیے ہوئے نظام کے مطابق نظام نہ چلایا وہ کافر ہے۔ تو یہ جو میں نے سیکنڈ لائن بولی ہے کہ جنہوں نے ہمارے دیے ہوئے نظام کے مطابق نظام نہ چلایا وہ کافر ہے، وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جب دنیا ہی اللہ نے بنائی، ہمیں بھی اس نے پیدا کیا، ہمیں وہی سنبھال رہے، وہی پال رہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب وہ دیکھے گا کہ میرے ہی بندے ہیں، میرے ہی ڈیپینڈنٹ ہیں، اور یہ میری ہی بات نہیں مانتے، میں نے انہیں شریعت دی، نظام زندگی دیا، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے ملک کو چلانا ہے، کیسے گھروں کو چلانا ہے، یہ اس طرف آتے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک جمہوری نظام جو خود مین میڈ لا ہے، یا اس طرح کی اور بھی کئی نظام ہوں گے، اللہ جانے، میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ میں زیادہ ڈسکرائب کر سکوں کہ دنیا کے کس ملک میں کون سا قانون چل رہا ہے، لیکن ایز اے جرنل یہ جتنے بھی قوانین ہیں، یہ جو سسٹم ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے دیے ہوئے نظام کے خلاف ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان لیڈروں کی اندھی تقلید کرنے کے چکر میں اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور دشمنی پال رہے ہیں اللہ کے رسول سے۔ خود ہی سوچ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ پیروی کریں، اندھی تقلید ضرور کریں، لیکن صرف اللہ کے رسول کی۔ اس سے ہٹ کے آپ کو اندھی تقلید کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اللہ نے ویسے بھی منع کیا ہے کہ کسی کی اندھی تقلید مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں جو دین کی بات کریں لیکن جب ان کے اعمال نہ ہو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ آتا ہے اسٹیج پہ، وہ بڑی اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے، کیا اس کی عملی زندگی جو عام زندگی ہے جو وہ گزار رہا ہے، یہ گزار چکا ہے، کیا وہ بھی اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق تھی؟ اگر نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندھی تقلید کر رہا ہے کسی اور چیز کی۔ تو اگر آپ بھی اسی کی اندھی تقلید کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ اسی جماعت میں چلے جائیں گے، جیسے اللہ کا قانون ہے کہ آخرت میں ہر انسان جو ہے ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ وہ دنیا میں زندگی گزارتا تھا۔ یعنی کہ آپ نے کسی کی اندھی تقلید کی، ایسی اندھی تقلید کی کہ جو دین کے مطابق نہیں تھی، اس کے مخالف تھی، جیسے سود کا نظام ہے، جیسے حلال حرام کی تمیز نہ کرنا ہے، جیسے جمہوری نظام ہے، یا ایسی کوئی بھی چیز ہو جو ثابت ہو جائے کہ یہ اسلام سے باہر ہے، تو آپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہر انسان اپنی اس جماعت کے ساتھ کھڑا ہوگا جس جماعت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوگی، جس کی سپورٹ کی ہوگی، جن کا رہا ہوگا، یا اس کا عقیدہ یا عمل اس کے مطابق ہوگا جو اسلام کے خلاف ہے، انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے سب سے سنا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، جب کشتی میں سوار ہونے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام کا چونکہ اولاد ہوتی ہے، انہوں نے دعا کی کہ یہ مطلب ان کو تھا کہ کیوں نہیں آیا، کشتی پہ سوار نہیں ہوا، تو انہوں نے دعا کی کہ اس کی فیور میں
کہ وہ ادھر آیا اور ہمارے ساتھ ملا، لیکن وہ بیسیکلی کافروں کے ساتھ جا ملا، تو ساری تنبیہ آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب وہ تمہارے میں سے نہیں ہے، ان میں سے ہے، تو آپ نے فوراً معافی مانگی کہ میں نے غلط دعا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذاتی عقائد، آپ کے ذاتی عمل کو دیکھتا ہے۔ آپ نبی کی اولاد ہیں، تب بھی اگر آپ صحیح رستے پہ نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ اسی طرح سے سلوک ہوگا جیسے مجرم کے ساتھ ہوتا ہے، تو آگے اللہ جانے وہ جیسے بھی سلوک کرے گا، اس پہ ہم نہیں چاہتے۔ تو قوم کے لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ اندھی تقلید مت کریں، چاہے آپ کسی کو پسند بھی کرتے ہیں، یہ مت دکا کریں، یہ مت دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے یہ دیکھیں وہ کرتا کیا ہے۔ تو یہ میں کسی ایک لیڈر کی بات نہیں کر رہا، دو کی نہیں بات کر رہا، تین کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی بات کر رہا ہوں۔ تو اندھی تقلید ضرور کریں، لیکن اللہ کے رسول کی کریں، کیونکہ وہاں پہ کوئی مسٹیک نہیں ہے، وہاں پہ کوئی غلط نہیں ہے، وہیں سے سفارش ہونی ہے، وہیں سے ہم نے بخشے جانا ہے، وہیں سے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو بجائے ایسی جگہ جانے کے کہ جہاں پہ آگے کھڈا ہے یا گہرائی اتنی ہے کہ ہم نکل ہی نہ سکیں اس سے، آج وقت ہے توبہ کا، آج وقت ہے دین پہ چلنے کا۔ جو احکامات قرآن شریف میں ہیں، جو ڈو اور ڈو ناٹ کی ایک تھن لائن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، اللہ کے رسول نے بتا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں تمام چیزیں بتا دی، اس کے بعد اپنی عقل مت استعمال کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بال کی کھال اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس سوال کا جواب قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے، سادہ الفاظ میں، آپ کو پتہ ہے اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ قرآن کو نازل کی ہے، اس کے بعد اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں، آپ کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو پھر مزید اس کے اوپر تحقیق کر کے اپنے عقیدے کو مت خراب کریں، اور جو تحقیق اس طرح ہوتی ہے مان جانے کے بعد وہ گمراہی کا سبب بنتی ہے، تو گمراہی میں مت جائیں۔ جو چیز بتا دی گئی ہے اتنی ہی رہیں۔ جب بال کی کھال اکھاڑیں گے، نہیں سائنس میں یوں ہے، سائیکالوجی میں یوں ہے، فلاں چیز میں یوں ہے، تو یقیناً ہم گمراہی کی طرف جائیں گے۔ جواب آلریڈی موجود ہے، تو آپ مزید سوچیں مت۔ تو پیغام یہی ہے کہ سادہ رہیں، سادی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو مسافر سمجھیں۔ ہم مسافر ہیں، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بیوی بچے، یہ مال دولت، یہ سب ہمارا نہیں ہے، یہ وقتی طور پہ ہمیں دیا گیا کہ ہم اس کو استعمال کریں، اور اس کا حساب کتاب ہمارے اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ جتنا حساب کتاب کم ہوگا اتنی جلدی آپ جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے روز۔ تو میری نصیحت یہی ہے، جو کہ ذاتی تو نہیں ہے، اللہ کے رسول کی نصیحت ہے کہ سادہ زندگی گزاریں، مسافر کی طرح زندگی گزاریں، اور کسی کی بھی تقلید مت کریں، صرف اللہ کے رسول کی کریں۔ اس کے مطابق اگر آپ کو کوئی بندہ نظر آئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے مطابق نظر نہیں آتا، تو اگر وہ بے ایمان ہے، کرپٹ ہے، اور ظاہر میں وہ دین کو ظاہر کر رہا ہے لیکن کرپشن میں انوالو ہے، تو پھر یہ آپ کی بیوقوفی ہے کہ آپ جانتے ہوئے بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں گے تو بلی نے تو کھا ہی لینا ہے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں، یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ ہماری پوری قوم جو ہے ڈیوائڈ ہو چکی ہے زیادہ تر سیاسی جماعتوں کے معاملات میں۔ اب ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ میرا آج کا پیغام ہے، اللہ کی جماعت جوائن کریں۔ اللہ وہ تحریک ہم نے بنائی ہے اسی لیے کہ ہم لوگ ایک ہو جائیں، ایک سوچ، ایک منزل ہو۔ اللہ ہماری منزل ہے، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، نہ یہاں کا نظام، نہ یہاں کی چیزیں۔ یہ تو ویسے بھی ڈسٹرائے ہو جائے گی قیامت والے دن سب کچھ، اور نئی جگہ بن جائے گی ہمارے لیے جو کہ بن چکی ہے آلریڈی۔ وہ جنت ہے یا دوزخ ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ ہم نے اس دوزخ سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ تو میری امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے مزید۔ اللہ حافظ۔